فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز و محترم سامعین و ناظرین، آج کے ہمارے اس پروگرام میں ہم ایک انتہائی اہم عنوان اور موضوع پر آپ سے ہم کلام ہونے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ ایک عظیم شخصیت ہیں جو قرب قیامت تشریف لائیں گے. قیامت کی علامات اور نشانیاں جو کتب احادیث میں موجود ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو بتلائی ہیں. ان علامات میں سے ایک بڑی علامت، یعنی کچھ علامات چھوٹی ہیں جنہیں علامات صغریٰ کہا جاتا ہے، اور کچھ علامات کبریٰ ہیں جنہیں بڑی بڑی علامات کہا جاتا ہے. ان بڑی بڑی 10 علامات اور نشانیوں میں سے ایک بڑی علامت یہ ہے کہ حضرت امام مہدی وہ دنیا میں تشریف لائیں گے. حضرت امام مہدی کے بارے میں آج دنیا میں مختلف لوگوں کے نظریات پائے جاتے ہیں. اہل اسلام کا جو عقیدہ ہے، جو منہج ہے، جو نظریہ ہے، جو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، ہم انشاءاللہ الرحمن آپ کے سامنے بیان کریں گے. قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ہوگی، یہ بھی ایک نشانی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے قبل حضرت امام مہدی اس دنیا میں تشریف لائیں گے. ان کا تذکرہ اللہ کے پیارے نبی نے یوں بیان فرمایا کہ لا تذهب الدنیا حتی یملک العرب رجل من اہل بیتی. آپ نے فرمایا دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی، دنیا اس وقت تک یہ دنیا کا نظام اور سسٹم ختم نہیں ہوگا حتیٰ کہ میرے اہل بیت میں سے، میرے کنبے میں سے، میرے خاندان میں سے، میرے اہل بیت میں سے ایک فرد وہ بادشاہ بنے گا، خلیفہ بنے گا. یواتی اسمہ اسمی، اس کا نام میرے نام کے اوپر ہوگا. یعنی جو امام مہدی دنیا میں تشریف لائیں گے ان کا نام محمد ہوگا. اور دوسری حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام کے ساتھ ہوگا، یعنی عبداللہ، محمد بن عبداللہ، اور مشہور نام مہدی ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا کہ امام مہدی جو ہوں گے وہ میرے اہل بیت میں سے ہوں گے. فرمایا کہ المہدی من اطراتی من ولد فاطمہ تا، جو امام مہدی ہوں گے محمد بن عبداللہ، جو قیامت کے قریب دنیا میں تشریف لائیں گے، مسلمانوں کے خلیفہ بنیں گے، مسلمانوں کے امام ہوں گے، مسلمانوں کے بادشاہ ہوں گے. فرمایا کہ وہ میری بیٹی، میری اطرت سے ہوں گے اور میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے. جناب امام مہدی کے بارے میں ہمیں 3 باتوں کا پتہ چلا کہ امام مہدی جو ہوں گے ان کا اصل نام محمد بن عبداللہ ہوگا. دوسری بات ہمیں یہ پتہ چلی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت اطہار میں سے ہوں گے. تیسری بات ہمیں یہ پتہ چلی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے حضرت امام مہدی ہوں گے. امام مہدی مدینہ طیبہ میں ان کی ولادت ہوگی، لیکن عام طور پر لوگ ان کو پہچانیں گے نہیں. کسی کو ان کے بارے میں علم نہیں ہوگا کہ یہ بچہ یہ بڑا ہو کر امام مہدی بننے والا ہے، یا دنیا کے اندر اس کی بادشاہت ہوگی، اللہ اس کو بادشاہت عطا فرمائیں گے، اس کے ہاتھ کے اوپر دنیا بیعت کرے گی، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے دنیا کو امن و امان سے بھر دیں گے. کسی کو علم نہیں ہوگا. یعنی ایسے ہی مدینہ کے اندر وہ اپنی زندگی گزارتے رہیں گے. زبان کے اندر ہلکی سی لکنت ہوگی، یعنی بولنے میں تھوڑی سی رکاوٹ ہوگی، اور بسا اوقات جب بولیں گے تو الفاظ صحیح طرح ادا نہیں ہو پائیں گے، اور لفظوں کی صحیح طرح ادائیگی نہ ہونے کی وجہ سے اپنی رانوں کے اوپر ایسے ہاتھ ماریں گے. یعنی حضرت امام مہدی زبان کے اندر ہلکی سی لکنت موجود ہوگی اور اٹکیں گے، بات کرتے ہوئے اپنے پاؤں کے اوپر، اپنے رانوں کے اوپر ہاتھ ماریں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی حضرت امام مہدی کے بارے میں بیان فرمایا کہ وہ کسی سے پڑھے ہوئے نہیں ہوں گے، یعنی علم لدنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطائی ان کو علم عطا کیا جائے گا، باقاعدہ کسی استاد سے پڑھے ہوئے نہیں ہوں گے. حضرت امام مہدی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا المہدی
حضرت امام مہدی جو ہوں گے اجل الجبہاتی، ان کی پیشانی ابری ہوئی ہوگی، بڑی پیشانی ہوگی، خوبصورت پیشانی ہوگی، افن الانفی، اور ان کی ناک بڑی باریک اور اوپر کی طرف اٹھی ہوئی۔ حضرت امام مہدی پیشانی وسیع رکھنے والے اور ناک اٹھی ہوئی، یعنی خوبصورتی کی یہ ایک علامت ہے کہ باریک اور اوپر ابری ہوئی ناک، یہ حضرت امام مہدی کے چہرے کے خد و خال ہوں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یملأ الارض قسطا وعدلا، حضرت امام مہدی جب حکمران بنیں گے، مسلمانوں کے خلیفہ بنیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں حکومت عطا فرمائے گا تو وہ پوری اللہ کی زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، کما ملئت جورا و ظلما، جیسے وہ اس سے پہلے ظلم سے، ناانصافیوں سے بھری ہوئی ہوگی۔ یہی وہ تسلسل ہوگا کہ حضرت امام مہدی جب دنیا میں تشریف لائیں گے، ظلم اور ستم ختم ہوگا، ظلم و جور کی داستانیں مٹ جائیں گی، عدل و انصاف قائم ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور مبارک کے اندر یہیں عدل و انصاف مزید ترقی کرتے ہوئے اور ترقی کی منازل طے کرتے ہوئے آگے بڑھے گا۔ یملکو سبع سنین، حضرت امام مہدی اس دنیا کے اندر 7 سال مسلمانوں کے حکمران بن کر، بادشاہ رہ کر دنیا میں رہیں گے، 7 سال تک حکومت کریں گے، سلطنت اللہ تبارک و تعالی انہیں عطا فرمائیں گے، اور ان کا دور حکومت، دور خلافت جو ہے وہ عدل و انصاف سے بھرا ہوا ہوگا۔ حضرت امام مہدی ان کی جو خلافت کے معاملات ہیں، انہیں جب خلیفہ بنایا جائے گا، ان کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی جائے گی، یہ کوئی بہت بڑی لمبی چوڑی پلاننگ نہیں ہوگی، کوئی منصوبہ بندیاں نہیں ہوں گی، کوئی اس طرح کے معاملات نہیں ہوں گے، بلکہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا المہدی منی اہل البیت، فرمایا کہ مہدی جو ہیں وہ میرے اہل بیت میں سے ہوں گے، لا یصلح اللہ فی لیلۃ، نبی علیہ السلام فرمایا ایک ہی دن کے اندر، ایک ہی رات کے اندر ان کے نظام حکومت اور ان کی سلطنت کے بارے میں تمام امور جو ہیں وہ طے پا جائیں گے، یعنی لمحے بھر میں ایک ہی رات کے اندر انہیں چنا جائے گا اور ان کی خلافت کی بیعت ہو جائے گی، لوگ ان کے ہاتھ کے اوپر بیعت کریں گے۔ کل جس کے بارے میں لوگ جانتے ہی نہیں تھے، آج مسلمانوں کے وہ حکمران اور خلیفہ بن جائیں گے، یعنی ایک ہی رات کے اندر یہ سارا معاملہ ہو جائے گا۔ اصل میں ہوگا کیا؟ اصل واقعہ کیا ہے؟ یعنی اس طرح یکدم یہ معاملات کیسے ہو جائیں گے؟ حضرت امام مہدی کو ایک غیر معروف شخصیت سے معروف شخصیت بننے میں کیسے تبدیلی آئے گی؟ ایک تو ہمارا مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، میرے اللہ کی مشیت جو ہوتی ہے وہی ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو مسلمانوں کا حکمران ہوگا، بادشاہ ہوگا، اس کا انتقال ہوگا، وفات ہوگی، اور وفات کے بعد اس بادشاہ کے 3 بیٹے ہوں گے، وہ بیٹے آپس کے اندر اختلاف کریں گے، لڑائی کریں گے، جھگڑا ہوگا، ان کی آپس میں جنگ شروع ہو جائے گی اور یہ جنگ پھیل جائے گی، یعنی بادشاہ وقت دنیا کو چھوڑ کر چلے جائیں گے، وفات ہوگی، اور پھر اولاد کے اندر سلطنت حاصل کرنے کا، حکومت حاصل کرنے کا، بادشاہت حاصل کرنے کا ان کے اندر تنازع ہوگا اور لڑائی ان کی ہوگی، آپس میں وہ لڑنا شروع ہو جائیں گے۔ اس طرح کی کیفیت اور حالت بن جائے گی کہ وہ اختلاف بہت شدت اختیار کر جائے گا، انتہا نوعیت کا اختلاف ہو جائے گا۔ تو ایسے عالم کے اندر اللہ تبارک و تعالی اہل اسلام میں سے، اور اہل اسلام میں سے بھی بنو ہاشم میں سے، اور بنو ہاشم میں سے بھی نبی علیہ السلام کے اہل بیت، اور اہل بیت میں بھی آپ کی لخت جگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے جناب حضرت امام مہدی، جن کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا، انہیں اللہ تبارک و تعالی نکالیں گے۔ فَيَسْتَخْرِجُهُ النَّاسُ مِن بَيْتِهِ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ، اس وقت حضرت امام مہدی جس طرح پہلے سماعت فرما چکے ہیں کہ مدینہ میں وہ پیدا ہوں گے، آس پاس کہیں کبھی گئے نہیں ہوں گے، تو یہ مکہ میں تشریف لائے ہوئے ہوں گے، یعنی حج کرنے کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے وہاں پہ موجود ہوں گے، اور یہ ایک گھر کے اندر موجود ہوں گے، اور لوگ وہاں سے حضرت امام مہدی کو لائیں گے، محمد بن عبداللہ کو، اور بیت اللہ کا یہ طواف کر رہے ہوں گے۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ یہ اس وقت مطاف میں موجود ہوں گے، یعنی طواف کر چکے ہوں گے، 7 چکر مکمل ہو چکے ہوں گے، اور مقام ابراہیم اور حجر اسود سے تھوڑا سا آگے کی طرف جائیں تو مقام ابراہیم ہے، حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان میں لوگ ان کے ہاتھ کے اوپر بیعت کریں گے۔ حضرت امام مہدی کی پہچان کرنے والے لوگوں میں سب سے پہلے یمن کے لوگ ہوں گے جو حضرت امام مہدی کی پہچان کریں گے کہ یہی وہ فرد ہے کہ جسے
جو ہے نا مسلمانوں کا خلیفہ ہونا چاہیے، جسے مسلمانوں کا حکمران ہونا چاہیے، جسے بادشاہ وقت بنایا جائے، یہ وہ انسان ہے۔ تو اہل ایمان، یمن کے لوگ اور دیگر لوگ حضرت امام مہدی کے ہاتھ کے اوپر بیعت کریں گے، اور یہ جگہ کون سی ہوگی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ بھی بتا دی کہ مقام ابراہیم اور حجر اسود ان کے درمیان جو جگہ ہے، اس مقام کے اوپر حضرت امام مہدی محمد بن عبداللہ کی بیعت کی جائے گی۔ جب یہ بیعت کا معاملہ پھیل جائے گا تو کئی لوگ مخالفین بھی پیدا ہو جائیں گے کہ خلافت کے اور حکومت کے جو ہے نا وہ خواب دیکھنے والے کوئی اور تھے، اور ایک انسان کو جس کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں اسے حکمران بنا دیا گیا ہے۔ تو طرح طرح کی باتیں شروع ہو جائیں گی۔ تو حضرت امام مہدی محمد بن عبداللہ اور ان کے جو ماننے والے، ان کی پیروی کرنے والے اور ان کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرنے والے جو لوگ ہوں گے، اس وقت ان کے پاس کوئی بہت زیادہ وسائل نہیں ہوں گے، کیونکہ حکومت پہلے تھی نہیں، کوئی طاقت موجود نہیں ہوگی۔ تو یہ بیت اللہ کے اندر ہی اپنے آپ کو محفوظ کریں گے، یعنی اپنی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو بیت اللہ کے اندر ہی روکے رکھیں گے تاکہ فتنہ و فساد سے ہم محفوظ رہیں۔ شام کا جو اس وقت گورنر ہوگا یا حکمران ہوگا، وہ ایک بہت بڑا لشکر روانہ کرے گا کہ سنا ہے مکہ کے اندر بغاوت ہو گئی ہے، بادشاہ کے خلاف کسی نے بغاوت کر دی ہے۔ ایک بہت بڑا لشکر جو شام سے چلے گا اور مکہ میں نعوذ باللہ استغفر اللہ اس کو بغاوت سمجھ کر کچلنے کے لیے آ رہا ہوگا کہ جنہوں نے بغاوت کی ہے اور حکومت کا اعلان کیا ہے، بادشاہ بننے کا اعلان کیا ہے، ہم ان کو کچل دیں گے۔ اور اللہ کی قدرت اور طاقت یہ ہوگی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب یہ لشکر جزیر وہاں پہ پہنچے گا، بیدا مقام کے اوپر یہ لشکر پہنچے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے یہ لشکر وہاں پہ زمین کے اندر اسے دھنسا دیا جائے گا۔ بہت بڑا لشکر ہوگا، اور یہ لشکر درمیان سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لشکر ایسے جا رہا ہے، اس کا درمیان والا جو حصہ ہے سب سے پہلے وہ زمین میں دھنسے گا، پھر آگے والے لوگ ایسے جو ہے نا وہ زمین کے اندر، زمین پھٹی ہے اور اس میں داخل ہو رہے ہیں، پھر پیچھے والا جو لشکر ہوگا، لشکر کا پچھلا حصہ وہ بھی ایسے زمین کے اندر دھنس جائے گا۔ سارے کے سارے لوگ اس زمین کے پھٹنے اور اس میں جو ہے نا دھنس جائیں گے۔ صرف ایک بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو محفوظ رکھے گا، اور یہ واپس بھاگ کر جائے گا اور شام میں جا کر انہیں اطلاع دے گا کہ اس طرح قافلے کو اور لشکر کو زمین کے اندر دھنسا دیا گیا ہے۔ اور جب یہ بات پھیلے گی، لوگوں کے اندر مشہور ہو جائے گی، اور یہ بہت بڑی کرامت حضرت امام مہدی محمد بن عبداللہ کی ہوگی، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے سامنے ظاہر کریں گے کہ بغاوت سمجھ کے حضرت امام مہدی اور اہل ایمان کو کچلنے کے لیے آنے والا لشکر، اللہ نے اسے نشان عبرت بنا دیا ہے اور پورے کے پورے لشکر کو زمین کے اندر دھنسا کے رکھ دیا ہے۔ تو یہ بندہ وہاں پہ جا کر اطلاع دے گا، اور پھر یہ مشرق و مغرب میں یہ بات پھیل جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ بات پھیلے گی فَيَأْتِهِ أَصَائِبُ الْعِرَاقِ وَأَبْدَالُ الشَّامِ، پھر شام سے بھی اور عراق سے بھی بڑے بڑے علماء اور صلحاء، بڑے بڑے نیک اور صالح لوگ وہاں سے قافلوں کی شکل کے اندر بھاگنا شروع ہو جائیں گے۔ وہ سمجھ جائیں گے کہ امام مہدی آ گئے ہیں، وہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلافت عطا کرنی ہے، جس نے زمین کو ظلم و جور سے خالی کر کے عدل و انصاف کے ساتھ بھرنا ہے، وہ شخصیت آ گئی ہے۔ تو لوگ یہ علماء، صلحاء، اتقیاء، بڑے بڑے اہل علم لوگ، یہ ابدال قسم کے لوگ وہاں سے بھاگم بھاگ مکہ میں پہنچیں گے، اور جناب حضرت محمد بن عبداللہ یعنی امام مہدی کے ہاتھ کے اوپر بیعت کریں گے، ان کی خلافت و حکومت کو تسلیم کریں گے۔ حضرت امام مہدی رحمہ اللہ تعالی جب آئیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں حکومت و سلطنت عطا کرے گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ جب تمہیں پتہ چلے، یعنی تمہیں علم ہو جائے، تم اس دور میں موجود ہو اور تمہیں پتہ چلے کہ امام مہدی آ چکے ہیں، تو تمہارے لیے کیا حکم ہے؟ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَبَايِعُوا، جب تمہیں پتہ چل جائے، تم دیکھ لو، یعنی تمہارے علم میں آ جائے، تمہارے پاس یہ قوت طاقت ہو کہ تم وہاں پہ پہنچ سکو، فَبَايِعُوهُ، پھر تم اس امام مہدی کی بیعت کرنا، اس کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کر ان کی اطاعت و فرما برداری کرنا، وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الثَّلْجِ، چاہے تمہارے لیے اتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو کہ برف پڑی ہوئی ہو اور برف کے اوپر گھٹنوں کے بل گھسٹ کر تمہیں آنا پڑے، تو اپنے گھٹنوں کے بل گھسٹ کے بھی
تم حضرت امام مہدی تک پہنچنا اور پھر آ کر ان کی بیعت کرنا۔ یہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مبارک ہے اس انسان کے لیے جو اس دور کے اندر موجود ہو اور اسے پتہ چل جائے امام مہدی تشریف لا چکے ہیں، تو پھر وہ ان کی بیعت کے لیے چاہے جتنی بھی مشقتیں، تکلیفیں اور پریشانیاں اسے اٹھانی پڑیں، تکالیف کو، پریشانیوں کو برداشت کرتے ہوئے وہ وہاں تک پہنچے اور ان کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرے۔ امام مہدی جب دنیا میں تشریف لائیں گے، پھر یہاں سے مکہ سے قافلے نکلیں گے جہاد کے لیے، مکہ سے جہاد کے لیے قافلے نکلیں گے۔ جن لوگوں نے ان کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی ہوگی، ان کی خلافت کو تسلیم کیا ہوگا، ان کو لے کر حضرت امام مہدی نکل کھڑے ہوں گے اور دنیا میں ظلم کو ختم کرنے کے لیے، زیادتی و ناانصافی کو ختم کرنے کے لیے، اعلاء کلمات اللہ کے لیے، دین کو غالب کرنے کے لیے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے وہ مکہ سے نکلیں گے، جہاد و قتال کرتے ہوئے، کفر کے اماموں سے لڑتے ہوئے اور کفر کو مٹانے کے لیے، اسلام کو غلبہ دلانے کے لیے۔ حضرت امام مہدی پھر مکہ سے نکلیں گے اور ان کے ماننے والے ان کے ساتھ ہوں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کی روشنی کے اندر جو بہت سی واقعات آپ نے بیان فرمائے، ایک تفصیل ہے پوری، بہت سی جنگیں ہوں گی، بہت سی لڑائیاں ہوں گی، بے شمار مقامات کے اوپر اللہ تعالیٰ اہل اسلام کو غلبہ عطا فرمائے گا۔ یہ غلبہ بڑھتا چلا جائے گا، فتوحات ملتی چلی جائیں گی، صلیبیوں سے، اہل روم سے بھی جنگیں ہوں گی، اور ایک موقع ایسا بھی آئے گا کہ اہل اسلام اور رومی عیسائی مل کر جو ہے نا وہ لڑائی کریں گے۔ آخر وہ صلیبی اور رومی وہ مسلمانوں کو دھوکہ دیں گے، اور پھر اس کے بعد مسلمانوں کی اور ان رومیوں کی آپس میں جنگ ہوگی، اور یہ خون ریز جنگ ہوگی، ایک بہت بڑی جنگ ہوگی۔ دابق نامی جگہ یا سابق نامی جگہ، اس کے اوپر یہ ایک بہت بڑی خون ریز جنگ ہوگی جس میں مسلمان اور عیسائی آمنے سامنے ہوں گے، اور 4 دن یہ جنگ طوالت اختیار کرے گی۔ پہلے دن لوگ نکلیں گے، اہل اسلام، اہل ایمان، صلیبیوں سے، رومیوں سے، عیسائیوں سے جنگ کرنے کے لیے، اور سارے کے سارے لوگ شہید ہو جائیں گے۔ پھر دوسرے دن نکلیں گے اور یہ لوگ موت کے اوپر بیعت کریں گے کہ ہم زندگی کی آخری سانس تک اسلام کے غلبے کے لیے لڑیں گے، یہ بھی شہید ہو جائیں گے۔ تیسرے دن پھر لوگ نکلیں گے اور پھر وہ بھی شہید ہو جائیں گے۔ پھر چوتھے دن اہل اسلام موت کے اوپر بیعت کرتے ہوئے، اسلام کے غلبے کے لیے ہر لمحہ لڑنے کے لیے بیعت کرتے ہوئے نکلیں گے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی اہل اسلام کو فتح عطا فرمائے گا۔ یہ بہت بڑی فتح ہوگی، بہت سی اس کے اندر جانیں قربان ہو چکی ہوں گی، اس قدر خون بہے گا، اس قدر بڑی یہ جنگ ہوگی، اور اسلام، مسلمان اس قدر بڑی قربانی دیں گے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ مال غنیمت بھی اکٹھا کیا جائے گا، بہت زیادہ مال غنیمت ہوگا، لیکن اس مال کو حاصل کر کے کوئی خوش نہیں ہوگا۔ اتنا بڑا مال کہ ڈھیروں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، سونے چاندی کے اور دنیا کے مال و متاع کے ڈھیر حاصل کر کے بھی لوگ خوش نہیں ہیں۔ وجہ کیا ہوگی؟ وہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، مخبر صادق المصدوق نبی نے اپنی پیاری زبان سے خود بیان فرمائی۔ اصل میں ہوگا یہ کہ ایک اس جنگ کے اندر جو ہے نا مسلمانوں کی تعداد اس قدر زیادہ شہید ہو چکی ہوگی، اس قدر لوگ قربانیاں دے چکے ہوں گے کہ ایک ایک گھرانے کے اوپر صرف ایک بندہ بچے گا، ایک نگران بچے گا۔ اگر کسی کنبے کے 100 افراد ہیں تو ان 100 افراد میں سے 999 افراد راہ للہ شہادت حاصل کر چکے ہوں گے۔ اتنی خون ریز جنگ ہوگی، اس قدر قربانیاں اہل اسلام پیش کریں گے، اور اس قدر اسلام کے غلبے کے لیے اہل ایمان نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہوں گے کہ ایک خاندان اور ایک کنبے کے 100 افراد میں سے صرف ایک بندہ بچ رہا ہے اور باقی سب اللہ کے رستے میں شہید ہو گئے ہیں۔ کتنی بڑی جنگ ہوئی ہوگی، کس قدر بڑی جنگ ہوگی اور کس قدر خون ریزی ہوگی۔ یہ صلیبیوں کی اور رومیوں کی بے وفائی اور ان کے دھوکے کی وجہ سے جنگ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی آخر مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے گا۔ اس فتح کے بعد پھر آگے فتوحات ہوں گی، مسلمان چلتے چلتے دمشق جا پہنچیں گے۔ حضرت امام مہدی دمشق کی جامع مسجد کے اندر لوگوں کی صفیں بنا کر ان کو نماز پڑھانے کے لیے تشریف لا چکے ہوں گے۔ حضرت امام مہدی
صفیں بنانے، فجر کی نماز کا وقت ہوگا، نماز فجر کی ادائیگی کے لیے حضرت امام مہدی مصلی پہ آئیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے نزول فرمائیں گے۔ یہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ثانی کے حوالہ سے پروگرام کے اندر سماعت فرما چکے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر نماز نہیں پڑھائیں گے، حالانکہ حضرت امام مہدی انہیں دعوت پیش کریں گے کہ آپ آئیں، آپ آ کر لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ تو حضرت امام مہدی کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ ارشاد فرمائیں گے، نہیں، یہ آپ کا کام ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ عزت، یہ عظمت اور یہ تکریم آپ کو عطا کی ہے، امت محمدیہ کو عطا کی ہے کہ امامت اب آپ کا حق ہے، آپ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام باوجود اس کے کہ بنی اسرائیل کے آپ نبی تھے، باوجود اس کے کہ آپ بنی اسرائیل کے رسول تھے، باوجود اس کے کہ صاحب کتاب نبی تھے، صاحب شریعت رسول تھے، لیکن اس کے باوجود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز نہیں پڑھائیں گے۔ امامت کا اعزاز امت محمدیہ کو ملا ہے، اللہ نے امت محمدیہ کو امام بنایا ہے تمام امتوں کا۔ تو نبی علیہ السلام کے خاندان سے تعلق رکھنے والے، آپ کے اہل بیت اطہار سے تعلق رکھنے والے، قرب قیامت حضرت امام مہدی جو تشریف لائیں گے، امامت ان کو سونپی جائے گی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی اقتداء میں نماز ادا کریں گے، اور پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام مہدی پھر نکلیں گے، دجال کو قتل کیا جائے گا، اسلام کو غلبہ ملے گا، یہودیوں کو قتل کیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالی اہل اسلام کو روئے زمین کے اوپر غلبہ نصیب کریں گے۔ حضرت امام مہدی 7 سال تک اس کے بعد زندہ رہیں گے اور 7 سال مسلمانوں کے حکمران، مسلمانوں کے خلیفہ کی حیثیت سے خدمات سر انجام دیتے رہیں گے، اور حضرت امام مہدی کا یہ دور عدل کا دور ہوگا، انصاف کا دور ہوگا، اللہ تبارک و تعالی عدل و انصاف سے زمین کو بھر دیں گے۔ حضرت امام مہدی کی خصوصیات میں سے یہ بھی ایک خصوصیت ہوگی جو اللہ کے پیارے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ آخر زمانے کے اندر حضرت امام مہدی جو تشریف لائیں گے، یقسم المال ولا یعدہ، حضرت امام مہدی لوگوں کے درمیان مال کو تقسیم کریں گے، لوگوں میں مال تقسیم جو بھی آئے گا اس کو مال دے رہے ہوں گے، اس قدر مال و دولت ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو مال غنیمت کی شکل کے اندر اور خیر و برکت کی وجہ سے اس قدر غنا عطا فرما دیں گے، غنی ہو جائیں گے اہل ایمان کہ حضرت امام مہدی کے پاس جو بھی آئے گا اس کو اللہ کے رستے میں وہ مال دیتے جائیں گے، تقسیم کریں گے، اتنا تقسیم کریں گے کہ حضرت امام دینے والے تو آج بھی ہمیں کئی نظر آتے ہیں جو اللہ کے رستے میں مال دیتے ہیں، اللہ کے رستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کے رستے میں خرچ کرنا بہت بڑی نیکی ہے، انفاق فی سبیل اللہ ابتلاؤں، تکلیفوں، پریشانیوں سے انسان کو بچاتا ہے۔ اللہ کے دیے ہوئے مال سے، اللہ کے رستے میں خرچ کرنے سے مال و دولت میں اضافہ بھی ہوتا ہے، عزتوں عظمتوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت امام مہدی کا دور مبارک ہوگا، حضرت امام مہدی وقت کے خلیفہ ہوں گے، حکمران ہوں گے، اور وہ اللہ کے رستے میں مال دیں گے، لوگوں میں تقسیم کریں گے، اور اتنا مال تقسیم کریں گے اور اس قدر تقسیم کریں گے۔ یعنی خصوصیت کیا ہے؟ خصوصیت یہ ہے جو آیا ہے اس کو دیتے جائیں گے، گنیں گے نہیں، گنتی نہیں کریں گے کہ اس کو اتنا دے دو، اس کو اتنا دے دو، جو آیا ہے اس کو وافر دیتے چلے جائیں گے۔ یعنی اس قدر اللہ کے رستے میں دینے والے اور اس قدر اللہ کے رستے میں مال خرچ کرنے والے ہوں گے۔ اور حضرت امام مہدی کے دور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خیر اور برکت ایسی ہوں گی، بارشیں نازل ہوں گی، نباتات اور فصلیں اور کھیت جو ہے نا وہ روئے زمین کے اوپر پھیل جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ خیر و برکت پیدا کر دے گا، نباتات اگیں گی اور فصلیں اگیں گی، اور زمین کا سینہ جو ہے وہ لہلہاتی ہوئی کھیتیوں سے سرسبز و شاداب ہو جائے گا، اور پھلدار درخت ان کی کثرت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بارشیں بھی نازل کریں گے اور اس کی خیر و برکت پھلوں کی صورت کے اندر اور مال و دولت کی شکل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ نعمتیں اہل اسلام کو عطا کی جائیں گی جو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت امام مہدی کے دور مبارک کے اندر اہل اسلام کو عطا فرمائیں گے۔ حضرت امام مہدی کے بارے میں بھی کئی قسم کے نظریات اور کئی قسم کے خیالات اور تصورات دنیا میں پائے جاتے ہیں، جو باطل تصورات ہیں، جو نظریات خلاف اسلام ہیں، جن کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ لوگوں کے خود ساختہ اور خود
بنائے ہوئے اور گھڑے ہوئے نظریات اور خیالات ہیں۔ مختلف فرق دنیا کے اندر موجود ہیں اور ان کے نظریات اور خیالات مختلف قسم کے ہیں۔ ہم اس بحث میں نہیں جانا چاہتے، اس کا تذکرہ نہیں کرنا چاہتے، بلکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں امام مہدی کے بارے میں چیزیں بتائی ہیں، جن کے بارے میں امت کو آگاہ کیا ہے، ہمارا اسی پہ ایمان ہے۔ آج کے اس پروگرام کی وساطت سے ہم نے ان تمام چیزوں کا ذکر کر دیا، اختصار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کہ حضرت امام مہدی دنیا میں تشریف لائیں گے، حضرت امام مہدی مدینہ کے رہنے والے ہوں گے، مکہ میں ان کی پہچان ہوگی، مکہ میں بیت اللہ کے اندر اور مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان ان کے ہاتھ پر بیعت ہوگی، یمن کے لوگ اور دوسرے لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، بیضاء مقام کے اوپر شام کی طرف سے آنے والا قافلہ اس کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا، امام مہدی کی کرامت ظاہر ہوگی، عراق اور شام کے علماء، فضلاء اور ابدال وہاں پہ ان کی بیعت کرنے کے لیے آئیں گے، اور پھر چار دانگے عالم حضرت امام مہدی کا تذکرہ پھیل جائے گا، جہاد و قتال ہوگا، کفر کے اماموں سے جہاد کیا جائے گا، اللہ اہل اسلام کو غلبے عطا فرمائیں گے۔ یہ جہاد کے قافلے چلتے چلتے دمشق جا پہنچیں گے، حضرت امام مہدی کے امامت کے اندر جناب عیسیٰ علیہ السلام نماز ادا کریں گے، جو منارہ بیضاء دمشق کے منارہ بیضاء کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ان کو امامت کروائیں گے، دجال کو قتل کیا جائے گا، حضرت امام مہدی کا دور خلافت اور حکومت دنیا کے اندر امن سکون کے ساتھ چل رہا ہوگا، 7 سال وہ دنیا کے اندر حکومت کریں گے، عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، اور دنیا کے اندر مال و دولت کو تقسیم کریں گے، مال کو تقسیم کریں گے، گنیں گے نہیں، اور لا تعداد کے اندر بغیر گنتی کے لوگوں کے اندر مال کو بانٹتے چلے جائیں گے۔ یہ حضرت امام مہدی کا دور مبارک ہوگا۔ اس دور مبارک کے بعد 7 سال کے بعد آپ کا انتقال ہوگا، آپ اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے حکمران اور مسلمانوں کے بادشاہ بنیں گے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی عدل کو، اسی انصاف کو، اسی امن و امان کو، اسی سکون کو مزید دنیا کے اندر وسعتیں عطا فرمائیں گے، اور 40 سال تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور مبارک رہے گا۔ پھر وہ فوت ہوں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ میں دفن ہوں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی مختلف اطوار کے اندر، مختلف صورتوں کے اندر اہل ایمان کو دنیا سے اٹھا لے گا، ایک خوشبو کی طرح ہوا چلے گی، اہل ایمان اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، فوت ہو جائیں گے، اور پھر اس کے بعد ظالم، اللہ کے نافرمان اور باغی ہی دنیا کے اندر بچیں گے، اور پھر ان ظالموں، اللہ کے جو نافرمان لوگ ہوں گے، فاسق لوگ ہوں گے، فاجر لوگ ہوں گے، جنہوں نے اللہ کی نافرمانیاں ہی کی ہوں گی، ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالی قیامت کو جو ہے نا مسلط کر دیں گے۔ قیامت کے آخری لمحات اللہ کے نافرمان باغیوں کے اوپر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی حقیقت حال کو اور دین اسلام کے اہم شعار کو، اور قیامت کے قریب جو اہم ترین واقعات ہیں، قیامت کے قریب جو اہم ترین نشانیاں اللہ کے پیارے نبی نے اپنی پیاری زبان، اپنی زبان اطہر و مطہر سے بیان فرمائی ہیں اور امت کی رہنمائی کی ہے، امت کو گائیڈ کیا ہے، ہمیں ان کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے مطابق اپنے عقائد، اپنے نظریات بنانے کی بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها